السلام علیکم ناظرین، ابشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں. ناظرین، آج ہم ایک نیا پروگرام اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں، سکسیسفل لائف سٹوریز، اور اس پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے میری کہانی. یوٹیوب پہ ہمارا آپ یہ پروگرام دیکھیں گے، اور آج اس پروگرام کی ابتدا ہم کر رہے ہیں. ملک جمیل حسین صاحب ہمارے ایبٹ آباد کا ہم لوگوں کا فخر ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو ایک لانگ نہ تھکنے والی سٹرگل جو انہوں نے کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے آج تک ہمیں بھی ہمیشہ رائے دی ہے، ہمیں مثالیں دی ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے نہ تھکنے والی محنت کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو اللہ نے اس زمین کر دیا اور اس زمین کو اس کے آگے پھیلا دیا. اللہ نے اس کے اندر اس کو رزق تلاش کرنے کے لیے خود کہا، اور جب وہ اس رزق کی تلاش میں جاتا ہے اور جب اس پہ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو جو آخری نتیجہ ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اس کی جو محنت ہے اس کا پھل اس کو اللہ رب العالمین ہر صورت میں دیتے ہیں، اور اس کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا. میرے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں ملک جمیل حسین صاحب، اور ماشاءاللہ اس وقت ملٹیپل انڈسٹریز جو ہے اس کے اونر ہیں، اور یہاں تک وہ کیسے پہنچے آج ان سے ان کی کہانی انہی کی زبانی پوچھیں گے. بہت شکریہ ملک جمیل صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. آج ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے کہ آپ نے اپنی زندگی کی سٹرگل کب شروع کی، اور اس جہاں آج آپ ماشاءاللہ ایک باعزت جگہ بیٹھے ہیں، ادھر تک پہنچنے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ شکریہ ناصر عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے کتاب کے ان اوراق پہ آج انگلی رکھ دی ہے کہ جو ماضی کے بہت سارے سالوں کا جو ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے ہر انسان گزرتا ہے. جی، تعلیم کے دور سے دیکھے، پھر یہ تلاش معاش کے دور سے دیکھے، اور پھر اپنی زندگی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو میٹ کرتے کرتے تو بڑا دلچسپ جو ہے وہ ٹاپک آج آپ نے چھیڑ دیا. ماضی کی یادوں پہ نگاہ دہراتے ہیں تھوڑی سی. جی، بات یہ ہے جی کہ آنے والی ہماری جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے پیغام کیا دیں جی. ان کے لیے تو یہی پیغام ہے، کیونکہ پیغام کیوں دے سے مراد میری یہ تھی کہ وہ شیکسپیئر کا ایک ناول ہے، اس کا حوالہ دیتا چلتا ہوں کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ ہر انسان، آپ کے ٹیچرز کتنے انٹلیکچوئلس کیوں نہ ہوں، پیرنٹس کتنے دوست انٹلیکچوئلس کیوں نہ ہوں، اور ورثے میں اگر ان کو کوئی تجربہ بھی اپنے پیرنٹس سے جو روزگار سلسلہ وہ کرتے ہیں ان کو ملے، لیکن وہ نوجوان جو ہیں وہ خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو میجارٹی ان کی یہی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر وہ جو ٹائم باٹ اس کے اندر جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، جب تک کمپلیشن آف دا بیسک سائیکل آف ٹائم جو پورا نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ نہیں سیکھ سکتے. میں تو آپ کو پتہ ہے جی، کھلی کتابیں یہیں سے ایجوکیشن کا ایبٹ آباد سے آغاز ہوا تھا. اس سے پہلے پشاور، پھر ایبٹ آباد سے پھر میٹرک میں نے یہیں سے کیا تھا، عام سے اسکول سے جی. نمبر 2 اسکول کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اردو میڈیم میں پڑھ کے پھر میں انگلش میڈیم میں گیا جی. پھر کنگ پبلک کالج میں ایڈمیشن ہوا، پھر ایڈورڈس کالج، پشاور یونیورسٹی. تو اس دوران بھی جی، چونکہ یہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ ایبٹ آباد کے یہاں پہ کوئی کمرشل پراپرٹیز تو ہے نہیں ہے، کلٹیویشن لینڈ بھی اتنی نہیں ہے کسی کے پاس. تو والد صاحب بھی بہت ارلی، چچا میرے، یہ لوگ معاش کی تلاش پہ پشاور، میرا ننیال بھی ہے، تو وہاں پہ ہماری لیاقت بازار میں شاپس تھی. تو والدین نے پڑھایا، تو ہم نے بھی کوشش کی تھی. والدہ ہماری کی طبیعت بڑی ذرا سخت ہوتی تھی تعلیم کے معاملے میں، تو ہماری والدہ کا بہت بڑا رول ہے ہماری ایجوکیشن کے اندر. تو پشاور سے ایجوکیشن کمپلیٹ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اس زمانے میں بھی آپ یعنی 4 ڈیکیڈ 40 سال سمجھتے ہیں، والد کے ساتھ بھی ہاتھ بٹانا، کالج سے واپس آ کے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا. پھر ان سے یہ سیکھا، بزنس کا شوق بھی تھا. پھر پڑھتے رہے، ایجوکیشن کمپلیشن ہوئی، تو اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ کام کی طرف آئے.
اور یہ تقریباً 32 سال کی اسٹرگل ہے. آپ سے شیئر کرتے جاتے ہیں کہ پشاور سے دین فیملی جب شادی ہو گئی تو اس سے پہلے میں نے شادی سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کام کے سیکھنے کے حوالے سے ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری تھی جینسن کے نام سے، اس کی ایک اچھی پوسٹ کے اوپر اپنے سینئرز کے ساتھ مارکیٹنگ اور یہ چیزیں پڑھی سیکھیں. پھر شادی ہو گئی، چھوڑ دیا. پھر اپنا میں نے اس زمانے میں گارمنٹس کا سلسلہ شروع کیا تھا. یہ دیٹ واز ارلی 90s تھے جب انڈیپینڈنٹ بزنس شروع کیا تھا. تو اس میں گارمنٹس کا تھا. لاہور میں ایک فیکٹری لگائی تھی، پشاور میں کچھ سسٹم ساتھ ڈیولپ کیا تھا، اور بہت سارے دوست جانتے بھی ہیں. یونیفارمز اور یہ چیزیں تھیں کچھ اس کے اندر، اسکول یونیفارمز کے حوالے سے. پھر وہ کرتے 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 ایک ایڈونچرس لائف گزاری اللہ کی رحمت سے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ اگر نقصان ہو جائے گا تو ہم کیا کھوئیں گے، جہاں پہ ہیں اس سے نیچے تو نہیں جائے گا نہیں جی. تو اس کے لیے کوشش کرتے رہے. پھر پولٹری انڈسٹری میں جو ہے مڈ 90 میں قدم رکھا. پھر پنڈی شفٹ ہو گئے، مری روڈ پہ آفس تھا. تو اس میں بریڈر اور ہیچری اور جسٹ یہ پولٹری کے ساتھ وابستہ کاروبار جو تھے اس میں بہت لاسز ہوئے جی، نقصانات بہت ملینز آف روپیز کے لاسز ہوئے. لیکن ہمت نہیں ہاری. اسی طرح اللہ پاک نے کچھ دوست وسیلہ بنائے اور ہم کراچی پہنچ گئے. اور کراچی میں کورنگی کے ایریا میں وہاں پہ پہلی فیکٹری کا وہاں پہ ایک میں نے کرائے پہ دی تھی پہلی فیکٹری جی. کرائے پہ دی اور آپ یو ول ناٹ ایون بلیو کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے. میں گیا تھا صرف مارکیٹ کے سرچ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایکچولی آئٹم ہے کیا. وہاں پہ گیا، کچھ دوستوں سے ملے، راستوں کا بھی پتہ نہیں تھا. تو آپ یقین کریں گے کہ سیم ڈے اگلی شام جب ہم لوگ ایئرپورٹ سے صدر ایک ہوٹل ٹھہرے گئے اور اگلے دن ابراہیم حیدری گئے. وہاں پہ کچھ ایک بدر الدین صاحب تھے، کسی ہوٹل میں چائے پی رہے تھے، گفتگو سنی تو کوئی فیکٹری بک رہی ہے یا رینٹ آؤٹ ہو رہی ہے. تو وہ اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون لوگ ہیں، کس طرح کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے. وہ ساتھ چلے گئے، آنر کو بلا لیا. اور بیٹھے بیٹھے یاد رکھیں کہ اگر آپ کا ویژن اور آپ کی نیت اگر ٹھیک ہو، اللہ پہ آپ کو بھروسہ ہو اور جذبہ خدمت کا، محنت کا آپ کے اندر ہو، دنیا میں کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے. وہاں پہ اس شام کا سورج ڈلنے سے پہلے وہ 50,000 روپے میں نے اس کو ٹوکن دیا جی. اس سے وہ کرایہ طے کیا. تو ساتھ ہی کچھ لیبر ان کے موجود تھی. مجھے الگ ایک فش میل کے حوالے سے تھا، اس کے پلانٹس کے. یہ آئٹم ہے، یہ فیڈ کے اندر اٹس ون آف دا انگریڈینٹ نیچرل سورس آف پروٹین ہے جی. تو وہاں پہ ہم نے وہ شروع کیا. پھر وہ لوگ بھی مل گئے، یعنی ایک آغاز ہو گیا جی. اس کے لیے بڑی رات دن میں نے محنت کی. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جی کہ جب آپ مثبت طور پہ پہلے اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ پہلی کمٹمنٹ انسان کے اپنے ساتھ ہوتی ہے. وہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو اور اچھی کمٹمنٹ ہو اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ توکل اپنے اللہ پہ ہو جی، تو اللہ پاک خود بخود کوئی نہ کوئی راستے اللہ پاک بناتے ہیں جی، وسیلے بنتے ہیں. پھر سفر کے اندر جب یہ ہو گیا سارا کچھ، تو اب آگے اس کو لیکوڈ کرنا تھا پروڈکٹ کو بھی. جب ہم نے اس کو جو سپوز ٹو بھی جو بھی پروڈکشن ہونی تھے، پھر ایک تھے اپنا کمشنر انکم ٹیکس ریٹائرڈ ملک ارشد صاحب، مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، کاکیشین فیڈ کے نام سے. یہ بڑی عدلی بات ہے. تعلق بھی تھا ان کے ساتھ پولٹری کے حوالے سے. تو وہاں پہ اس کا وہ ایک سسٹم ہمارا شروع ہو گیا. پھر پنجاب گروپ تھا، وہاں پہ تھے اچھے دو ساتھی، اللہ ان کو جزائے خیر تھے، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، جگہ دی. دیکھیں نا، بازار مارکیٹ کے اندر جب آپ کو کوئی اسپیس دیتا ہے تو اس کی بہت بڑی مہربانی ہے وہ چیز. جب آپ کو ایک راستہ دیتے ہیں، اس میں ہمارے ایک دوست تھے حاجی عباس صاحب، پنجاب گروپ میں ہوتے تھے، اور بڑے ہی کوالٹی کانشیس لوگ تھے. اور پھر ہم نے سیکھنا شروع کر دیا. وہاں سے کام شروع کیا. آغاز کرتے کراتے سال دن یوں ہی گھومتے گھومتے پھر یہ
آپ کا یہ 99 سے تقریباً اس کے بھی 23 سال ہو گئے، 23-24 سال. ڈاکٹر اسلم صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ تقریباً 23-24 سال سے ہماری ٹرانزیکشن چل رہی ہے اسلام آباد فیلڈ کے ساتھ. اسی طرح جو ہے کچھ اور دوست تھے اس میں مختار کے لاہور کے کچھ ہمارے کسٹمرز ہیں، مختار فیڈ والے کچھ اس طرح. اور پھر یہ جو ٹائٹل آپ سے میں نے شیئر کیے ہیں، اس ٹائٹلز کے اندر ان کے جو گروپس میں پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور یہ لوگ جو تھے جو بڑے پروفیشنل قسم کے ڈاکٹرز نیوٹریشن کے، اسپیشلی نیوٹریشن کے حوالے سے، اس میں پھر اللہ پاک نے سیکھنے کو چانس دیا اسی پروڈکٹ کے حوالے سے. پھر اس کی خوبی خامیوں کے بارے میں دوستوں نے ہمیشہ رہنمائی فرمائی. اس میں گچیدہ ہمارے ڈاکٹر مختار ندیم صاحب تھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سہیل صاحب تھے، اس طرح ایک ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں لاہور سے، ڈاکٹر یاسر صاحب ہیں، یہ سینئر ڈاکٹرز میں سے زیرو. تو اس میں انہوں نے رہنمائی کی. جب کوئی پروڈکٹ کے اندر کوئی پرابلم آیا تو ہم نے بھی سیریس لیتے ہوئے اس سسٹم کو بہتر اس کو سارٹ آؤٹ کر کے بہتر کیا. یعنی ایک دور تھا کہ صرف ایک کوکر سے ہوا کرتے تھے، اور پھر ان دوستوں کی رہنمائی سے اور خود بھی ایک اچھا کرنے کا جذبہ تھا جی، تو پھر ہم لوگ اس کی آٹومیشن پلانٹس کی طرف گئے. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی جی کہ یہ پلانٹ کراچی بلوچستان کے اندر جو یہ، چونکہ اس کا سورس ہمارے پروڈکٹ کا سمندری ہے، را مٹیریل کا، تو اس میں زیادہ جو ہے اپنا اس کے پروسیسنگ پلانٹس جو تھے یہ تھائی لینڈ سے، چائنا سے، یورپ سے لوگ اس طرح منگواتے رہے. ہم نے بھی منگوایا تھا. اور ایک میں نے ان دوستوں سے جو میں نے سیکھا تھا، پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوکلی ہم نے اس کو مینوفیکچرنگ کیا، خود بنوایا جی، ٹیکنیکل لوگ انگیج کر کے میکینیکل فیلڈس کے. اور آج تقریباً جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ 200 ملین سے زیادہ 90 ٹن میٹرک ٹن پر 24 آور پروڈکشن والا پلانٹ اس وقت آ رہا ہے پاکستان، 250 ملینس کے قریب. تو وہ اللہ کی رحمت سے ہم نے تقریباً کوئی 30-35 ملین میں جی اس سے اچھی جو ہے کوالٹی کا پلانٹ ہم نے لوکلی مینوفیکچرنگ کیا. اور اس کی انرجی کاسٹ آف پروڈکشن بھی ان سے تقریباً 30% کم ہے، اور وہی چیزوں بنا رہے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے پھر اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی ہم نے کنوے کی، اور لوگوں کو کہا بھی کہ آپ پاکستان کے اندر ان چیزوں کو جو ہے، اس میں کچھ ٹیکنیکل لوگ تھے، کچھ ایک شیرا کے نام سے کراچی میں ایک صاحب تھے مرحوم کپل احمد فوت ہو گئے، وہ وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے سیکھ کے آئے تھے. تو اللہ کی رحمت سے اس طرح چلتے 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 واسی صاحب 7 بچوں کو بھی لوک آفٹر کرتے رہے. اور میری اس اسٹرگل کے پیچھے جو ہے ساتھ ساتھ میری اپنی امیجیٹ فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی. میری شریک حیات تھی، اس نے بڑا سپورٹ کیا ہے جی. اس نے بچوں کی نشو و نما میں گھر کی بہت ساری رسپانسبلٹیز شیئر کی. تو جب آپ کو گھر سے مضبوط جو ہے جی وہ ایک تعاون ملتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے اپنے کام کی طرف توجہ دے سکتے ہیں. اس میں ماشاء اللہ اس کا بھی بہت بڑا ایک انہوں نے رول پلے کیا ہے. پھر وہ بچے ہیں کچھ 2 فارغ التحصیل، ان کی شادیاں کروا دیں، 2 میڈیکل میں آلموسٹ آخری سال میں، کچھ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ کالج کچھ اسکولوں میں. تو اب یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ان کو دیکھیں سمبلز ہوتے ہیں. پھر ایون آپ یہ دیکھیں کہ اس سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ میں جب اسلام آباد میں تھا 2009 میں شفٹ ہوا ہوں. آبائی گاؤں ہے میرا، ایبٹ آباد اپنا شہر ہے، اپنے لوگ ہیں یہاں پہ. تو پھر دل میں ایک تمنا یہ تھی کہ اپنے ایریاز میں لوگوں کے لیے بھی کچھ کوشش کریں بہتری کے لیے. اور ان کو بھی جو مسائل میں نے یہاں پہ دیکھے تھے، بڑا ایک کمپلیکس تھا، اور بڑا جو ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے جی، بہت اچھے پاکستان کے اوورال بہت اچھے لوگ ہیں. بلوچستان سے لے کے یہاں تک چھوٹی چھوٹی سی کمزوریاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں جی. اور بڑے کوآپریٹو پازیٹیو لوگ ہیں کراچی کے اندر، ایون اسپیشلی جو ہے پنجاب کے لوگ. بزنس آپ کو سیکھنا ہو تو آپ کو پنجاب سے یہ ایجوکیشن ملے گی. پازیٹیو لوگ ہیں اور تعاون کرتے ہیں، آپ کو اسپیس دیتے ہیں
آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. ایکچولی وہ لوگ تھوڑا سا چونکہ کاروبار میں، انڈسٹری میں، بزنس میں ہماری اس کمیونٹی سے آ کے ہیں وہ لوگ. پنجاب کا ایریا ویل اسٹیبلشڈ ہے، ہر چیز پیدا ہوتی ہے وہاں پہ. اور شاید یہی وجہ تھی، میں نے یہ دیکھا اپنی لائف کے اندر، میرا تجربہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت سے آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اتنا آپ کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے ڈے ٹو ڈے جو آپ کی چیزیں آتی ہیں سامنے، مسائل آتے ہیں، جب آپ ان کو میٹ کر لیتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو. اور نوجوانوں کو یہ چاہیے، دیکھیں جی، جہاں سے ہماری یہ پیدائش ہے، جو ہمارا یہ شہر ہے، جس گاؤں میں ابھی ہم رہتے ہیں، مجھے شہر میں رہنا ہوتا تو میں اسلام آباد سے نہیں آتا جی. تو لوگوں کو یہ بھی ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا جی، کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کسی بھی فیلڈ پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اس میں پس سے پردہ راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ چیزیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ آپ کی وہ بگننگز ہوتی ہیں. تو کمٹمنٹ کے ساتھ کسی بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کوئی بھی انسان اگر وہ محنت کرتا ہے تو اگر وین اور اس کا نیت اس کی ٹھیک ہے، وین کلیئر ہے، تو اللہ کی رحمت سے خود بخود راستے اس کو ملتے جاتے ہیں. میں بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ کو بتاؤں گی کہ پچھلے کم از کم 30-32 سال سے شروع ہوا تھا. وہاں سے ہم نے ایک رینٹ کا، جیسے آپ کو بتایا، پھر 1 سال 2 گزرے تھے اللہ کی رحمت سے. اسی شہر کے اندر اللہ نے مجھے اپنی فیکٹری دے دی جی. پھر اسی سے 4-6 سال کے بعد اللہ کی رحمت سے بلوچستان میں ایک یونٹ اللہ نے اور دے دیا، آئسن میں بھی ہے جی. پھر پولٹری انڈسٹری سے تعلق تھا جی، تو اس کے نشید وہ فراز بھی ہم نے دیکھے. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ نے لرن کتنا کیا ہے، آپ نے کتنا لرن کیا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سورس کو، اس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے، اور ایک مٹی سے آپ دیکھ لیں کہ ایک را مٹیریل ہوتا ہے، اس سے سونا ڈیولپ کرنا، اور پھر ایک ہنر آپ کو اللہ کی رحمت سے اس محنت سے آ جاتا ہے. تو آپ کو ایک جو ہے روز کے ڈے ٹو ڈے یہ اپنا روزگار سلسلہ، ایک کمائی کا راستہ آپ کو ایک لیگل وہ مل جاتا ہے جی. پھر جب یہاں پہ آیا، یہاں پہ پولیٹیکل معاملات بھی دیکھے آپ کے علم میں، تو اس میں خواہش تھی کہ اپنا تجربہ اور یہ چیزیں جو ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. پھر اس کے لیے اپنی جو ہے سکت کے مطابق محنت کی تھی جی. 2013 میں الیکشن صوبائی پہ تھا، میں صوبائی کی سیٹ پروونشل پہ، تو اس کمپین میں آپ 2 سال کافی ٹائم سے میرے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا ریسنٹ 2018 میں، پھر وہ جو تجربات کی روشنی میں دنیا سے جو ہم شیئر کر رہے تھے، تو اللہ کے کام دیکھیں سر، تجربہ یہ چیز ہوتی ہے کہ برعکس جس چیز سے ہم اپنے لوگوں کو منع کر رہے تھے جی، وہی نتیجہ آج وہ فیس کر رہے ہیں. اور آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جی کہ ہماری یہ معاشی حالت جو ہے، یہ کوئی ایک دن میں ہم یہاں تک نہیں آئے جی. اس میں بہت سارے لوگوں کے کردار ہیں جی، بہت ساری غفلتیں ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ماضی کے تجربوں سے ہم نے نہیں سیکھا جی، اور آج بھی وہی جو ہے تجربے پرانے والے دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں جی. اور افسوس ہوتا ہے جی، باہر کی دنیا بھی ہمارے اوپر ہنستی ہے جی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ناصر بھائی کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم الحمدللہ جی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو جب ایک قرآن کا واضح ایک فیصلہ ہے جی کہ ہے اپنا سود، یہ تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے جی. تو ایک انسان کی اتنی اوقات ہے جی کہ وہ اللہ کے ساتھ یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر سکتا. آج آپ کی معیشت کا بیڑا گرک کسی وجہ سے ہوا ہے. سود کا اتنا گندا نظام ہے جی. آپ نے کہا آنے والی نسلوں کو، کاروبار جو کر رہے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں، ان دوستوں کے لیے میرا واضح ایک جو ہے جی درد مندانہ اپیل بھی ہے، اور ان کے لیے میرا ذاتی تجربہ ہے. یہ میں کچھ بینکرز کی باتوں میں آ کے جی کچھ چند سال پہلے، یہ 2001 یا اس طرح ہوگا، 2000 جیسے کراس ہوا، دیٹ واز 2001 اور 2. تو جو ظاہر بینکوں میں کام روزگار ہوتا تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا جی. تو انہوں نے مجھے سبز باغ دکھا کے کچھ پروڈکٹس تھے ان کے، تو میں نے غلطی کی جی زندگی میں. ایک دفعہ اللہ مجھے معاف کرے،
میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ یہ اس ایک گھر کی اس بات کو جی بڑا بڑا ویٹ وزن کے ساتھ لینا ہے کہ میں اپنا تجربہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس بینک سے شفٹ دوسرا بینک, دوسرے بینک سے شفٹ تیسرا بینک, جی وہ ایک سلسلہ کچھ 2 سال چلا. اس کے اندر میں نے جب لرن کیا جی تو جو دوست مجھے جانتے ہیں جی, پنڈی مال روڈ کی پرائم پراپرٹی میری میں نے کوڑیوں کے دام بیچی ہے جی, تو میری جان چھوٹی ہے اس لعنت سے, قرضے سے. اس سے ارادہ رزق ہے کہ کاروبار میرا بہتر ہوتا, میرے کاروبار کا ریورس لگ گیا تھا جی, الٹا نقصان کیا. ایسے دن آگے تھے جی کہ آپ یقین کریں کہ گاڑیاں بھی بیچ دی, ایک آدھ گاڑی تھی اور اس کو بھی میں کلومیٹرز دے کے چلاتا تھا جی. جب مجھے سمجھ آ گئی میں نے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی جی, ان بینکوں سے میں نے جان چھڑائی تھی. تو اب مجھے یہ بتائے کہ جب آپ کے ملک میں سے یہ سود کے اوپر آپ باہر سے پیسے لیتے ہو جی, IMF سے, ورلڈ بینک سے, ڈنمارک کلب سے, ایشیا بینک سے, یا اپنے جو انٹرنل آپ بینکوں سے جو کچھ بھی اٹھاتے ہو, اس کے اوپر آپ سود کے بغیر تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کو فری لون دے رہے ہیں جی. تو جب ایک گھر کے اندر یہ نوست موجود ہے جی, تو آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا آج کل اور پھر آئندہ آنے والا کل جو ہے وہ بہتر ہوگا جی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جی, یہ پالیسی جس نے بھی بنایا اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے اور اللہ کل دے. آج اللہ کی رحمت سے پوری دنیا کو پتہ ہے جی کہ پاکستانی عوام انہوں نے خود محنت کی ہے, ہر بندے نے جس فیلڈ میں گھسا ہے جی انہوں نے خوب کام کیا ہے. آج یہ جو ہزاروں لاکھوں انڈسٹریز نظر آ رہی ہیں جی, یہ 70s کے بعد ریولوشن جب ملک کے اندر آیا سب نے کوشش کیا, سب نے محنتیں کی ہے جی. تو آج الحمدللہ ہماری پبلک جو ہے وہ بہتر ہے جی. تو اس کے بعد یہ جو کلیکشنز ہوتی ہیں, ٹیکسز ہیں, اربوں خربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں جی. تو ہماری تو ان سے درخواست ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اپنی چادر کے مطابق بھائی پاؤں پھیلاؤ, اس قرضے کی لعنت سے اپنے آپ کو آزاد کرو اور اپنی گھر کو صاف کرو, اور یہ لوگوں کی بھی زندگی بہتر ہو جائے جی. ہمارا اپنا بھی پرسنل تجربہ یہی ہے جی کہ محنت آپ کرتے ہیں اور ایک جب کے اندر ایک قطرہ اگر آپ کوئی غلط چیز ڈال دیتے ہیں جی, وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے. تو آج کا نوجوان پریشان ہے نا جی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک کامیاب پروگرام کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. دیکھیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے نا جی, تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تربیت اچھی تربیت ہوگی تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ بھی ہوگا جی. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو آپ نے پڑھا لیا, لکھا لیا, اور باہر کا آپ کا انوائرمنٹ, ماحول ایسا ٹینشن والا کہ آج آپ جائیں جی بازار میں چلے جائیں, کسی گاؤں دیہات شہر میں چلے جائیں, ہر ایک بندہ سروائیول کے لیے قصیدے پڑھ رہا ہے کہ بھائی میں سروائیو کیسے کروں گا اس حالات کے اندر. 350 روپے کا ڈیزل پیٹرول ڈلوا کے تو آپ کیا کاروبار کرو گے جی. آپ نے پوچھا تھا جی کہ ابھی ہماری تو جی یہ پچھلے 40 سال کی جو محنت تھی, گرتے رہے, کھڑے ہوتے رہے, گرتے رہے. ظاہر ہے جی فیملی دیکھیں نا کہ تقریباً میجورٹی پاکستان کے اندر اللہ کی رحمت سے جن لوگوں نے تھوڑے سے سٹارٹ کیا, اللہ نے برکت ڈالی اور چلے وہ ایک مقام تک اپنے کاروبار کو لے کر چلے گئے. تو آج یہ جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں جی, جو برڈن آ گیا ہے, جو ایکسیس ٹیکسز کی جو برمار لگی ہوئی ہے جی, ان سے پوچھنے والا ہے کہ بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ 1 روپیہ آپ کو وہ پڑوسی اس دن دے گا جس دن وہ 5 روپے کی سے کما کے لائے گا. یہ جو انرجی کاسٹ ہے جی, بجلی کے بل اور یہ ڈیزل اور یہ خرچوں کے اوپر آپ کون سا کارخانہ آپ چلا لو گے جی. اور پھر جب آپ وہ کوئی چیز بنا بھی لو گے اس کو بیچو گے کس پہ جی. یہ ایک لائن دیکھ لیں آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر اس کے اوپر ڈٹ کے آپ محنت کریں. اللہ پاک راستے آپ کو خود بخود پروردگار وسیلہ آپ کا بنائیں گے, اور آپ کو وہ لوگ ایک سٹیج سے لے کے دوسرے سٹیج تک وہ لے کر جائیں گے. اس سے اگلے سٹیج تک جب آپ کے نصیب میں ہوگا تو پھر وہاں سے اس قسم کے ایک پروفیشنل لوگ اللہ پاک نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا. انہوں نے اپنے ٹیچرز کی عزت اس طرح نہیں کرتے جس طرح آج سے 30 سال 40 سال پہلے کہ ہمارے اساتذہ کہیں سے آتے تھے تو ہم سائٹ پہ ہو کے چھپ جاتے تھے. چونکہ یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ با مراد رہنا چاہتے ہو تو تابع دار, با ادب
بامراد اور بے مراد، یہ ایک نیچرل یونیورسل ٹروتھ ہے جی. تو ان کو چاہیے اپنے اساتذہ کا بھی احترام کریں اور مایوس نہ ہو. پیرنٹس نے ادھر تک لے آئے، انہوں نے پڑھا لکھا دیا، تو وہ کون سا بڑا سا بیچ کے اس کو پتر یہ پکڑ 2 کروڑ میں آ گیا تو دکان بھی نہیں آتی. تو یہ کاروبار کرو، تو اگر کاروبار کرنا ہے تو اس کو پہلے کسی دکاندار کے پاس جا کے شاگرد پہلے 4-6 مہینے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کا پروڈکٹ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اٹھا لے کے اس کی مارکیٹنگ شروع کر دے. اس دوران میں ایک ٹائم تھا ہاسپٹلس بھی میں نے بنائے، ان کو بھی رن کرنے کی کوشش کی تھی جی. ایک ٹائم وقت تھا، یہ بڑے ارلی 40 سال پرانی بات ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے فیس کیا. گارمنٹس انڈسٹری سے بھی گزرے، پولٹری انڈسٹری کی اچھائیوں برائیوں سے بھی گزرے، اور آج بھی انہیں دوستوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے کہ چلے ہمیں انہوں نے برداشت کر رہے ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں، اور بس زندگی کا ایک سفر چل رہا ہے جی. تو ہر ایک کا حق بنتا ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے سر. بہت شکریہ. دس از اے ویری شارٹ اینڈ دی کمپریہنسو اسٹوری آف مائی پرسنل لائف. بڑی زبردست بات ملک جمیل حسین صاحب نے ایک ڈیٹیلز میں باتیں کی، اور بہت ساری باتیں ان کی باتوں سے میں سیکھ رہا اور تھا. میں تو آپ کا مشہور ہوں جی کہ آپ نے بیچ میں پیچھے 12-15 منٹ سے آپ نے انٹرپٹ بھی نہیں کیا. اور آپ یقین کریں کہ میں تو آہستہ 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 اس گہرائی میں، یہ تو چیدہ چیدہ وہ معاملات تھے جی. انشاءاللہ زندگی نے کبھی موقع دیا جی تو ویسے جو ہے یہ اپنا بیٹھ کے پرانے قصے کا. ہاں بچوں کو ہم نے کہا، ہم بھی بچے کبھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، بیٹا آپ نے بھی یہ کچھ دیکھا ہوا ہے. ہم بھی کبھی نوجوان تھے، آج ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے. تو بچے یہ سمجھتے ہیں، بڑے سمارٹ ہوتے ہیں کہ شاید پیرنٹس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ سچویشن ہے اپنا. سر بہت شکریہ. ناظرین، ملک جمیل حسین صاحب سے آج جو ہم نے بات کی ہے، اس کے کنکلوژن میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. جب یہ بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا ان کی باتوں سے جو ایگزامپلز، جو مجھے ابھی چیدہ چند باتیں میں نے فیل کی ہے. باقی آپ لوگ ان باتوں سے خود بھی اپنے لیے راستے نکال سکتے ہیں. بات یہ انہوں نے بتائی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو کیپٹل ہے، جو آپ اماؤنٹ گھر سے لے کے نکلنا چاہتے ہیں، وہ نیسیسری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس بہت بگ اماؤنٹ ہو. آپ اسمال اماؤنٹ سے سٹارٹ لیں اور نہ تھکنے والی محنت سٹارٹ کریں. ایمانداری سے رہیں، سود کے اوپر قطعاً پیسہ نہ لیں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ جب آپ بے ایمانی کریں گے تو آپ جلدی آگے چلے جائیں گے، بلکہ یہ آپ کے راستوں کو کاٹ دے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان کے اندر شارٹ کٹس کو لینے کے لیے اور شارٹ کٹس چلانے کے لیے ہمارے ہر جگہ پہ ایسے ایڈز چل رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، فیس بک پہ چل رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آئی ایم سوری آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا. مجھے ایک بات یاد آئی، یہ شیئر کرنا ضروری ہے. آنے والے نوجوانوں سے میں ایک بات شیئر کرتا چاہوں کہ وہ ایک چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر انڈسٹری کے حوالے سے انڈسٹریز ہیں، ان کے ڈی جیز بیٹھے ہوئے ہیں، انوائرمنٹ ہے، فلانا ہے، تو میں ان کو یہ ہوپ دے دوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے، اسلام آباد پشاور سے لے کے سندھ اور بلوچستان، میں نے جو ایک بات شیئر کی تھی کہ اپنا ویژن ٹھیک ہونا چاہیے. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں سر کہ انڈسٹری کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کی گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف سندھ، ایون آپ کے اسلام آباد کے جیسے یہ ایس سی سی پی کا محکمہ ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں جی فلاں ہوتے ہیں، ہمیں یقین کریں جی کہ گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کی ہے. ڈی جی انڈسٹریز ہیں، ایسا وہ اللہ کا ولی ہے جی، میں نے آج تک ان سے میں نہیں ملا جی. ہمارے ڈاکومنٹ جینون تھے جی، وہ ڈاکومنٹس انہوں نے ہمارے گھر بھیجے ہیں جی. انوائرمنٹ والے کہتے ہیں جی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جی. آپ سیدھا کام کرو، آپ یقین کریں گے کہ وہ کتابچہ، وہ سلسلہ مہینہ لگا ہے، 2 لگے ہیں. جب یہ بلوچستان میں انڈسٹری لگ گئی تھی ہماری، ہمیں انوائرمنٹ والوں نے ہمارے ادھر فیکٹری کے آفس میں لا کے وہ چیزیں دی تھی جی، ہمیں ان کے دفتر تک بھی جانا نہیں پڑا. اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا جی؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ خود ٹھیک ہیں، آپ کا ویژن ٹھیک ہے، جو آپ کرنے جا رہے ہو وہ کام ٹھیک ہے. یہ سرکاری اداروں میں سارے کالی بیڑے نہیں ہوتے جی، اس میں بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں. مجھے تو پچھلے 35 سال میں سر جو بندہ بھی ملا ہے، اس نے تو ہم سے ایک چائے کا کپ بھی توقع نہیں کی جی. ایون انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے جی.
اب گوادر میں ہمارا کون ہے جی, پسلی میں کون ہے, ڈام بندر پہ ہمارا کون ہے جی. ہم لوگ نیچرلی ٹھیک ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا اپنا ایریا ہے, سمندر بھی ہمارے ہیں, پہاڑ بھی ہمارے ہیں, بلوچستان سندھ بھی ہمارا ہے جی. لیکن وہاں کے لوگ دیکھیں نا جی, لوگ ایک غلط پرسیپشن بناتے ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جی, ورنہ 1900 کلومیٹر دور ایک بندہ رہ رہا ہو جی, اس کے اوپر تو میں کہتا ہوں جی کوئی گلاس پانی کا بھی بھروسہ اس کو نیچرلی نہیں کرنا چاہیے کہ ہاؤ آئی ول ریکور دیٹ جو ہے جو ہے اپنا ایک گلاس پانی کا میں کیسے اس کو کروں گا, ریکور کیسے کروں گا. آپ یقین کریں وہ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں, پازیٹیو ہیں. بٹ مائی دی یوتھ اینڈ دا کمنگ جنریشن جو ہے, اس کو خود اس کی کمٹمنٹ, دیٹ کمٹمنٹ جو ہے وہ دی اسٹرانگ کمٹمنٹ ریکوائرڈ, اور کمٹمنٹ جو ہے دیٹ کمٹمنٹ شوڈ بی آنرڈ بیفور ٹائم. اس کو ایسا اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنا چاہیے جی. تو اس حوالے سے کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کنسرن ہیں, اس میں آپ کا ڈی سی آفس سے لے کے ڈی جی انڈسٹری تک, اور پھر ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے, جو ریکوائرمنٹ آپ کی مشینری لگتی ہے وہ پوری رہنمائی کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ سینسیٹیو چیزیں, بوائلر وائلر یہ ہوتے ہیں, ان کے پورے سیکٹری ہوتا ہے, ان کے چیف انسپیکٹرز ہوتے ہیں. ہمارے سے تو آج تک دعا نہیں کسی نے نہیں دی ہے جی, اور یہ 32 سال میں میرے پاس یہ دینے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں. تو ان یوتھ کو چاہیے یہ کام کریں, یہ نکلیں, تو انشاءاللہ یہ پرسنلی خود دیکھیں گے جی کہ بڑا برائٹ فیوچر ہے ہر لائن کے اندر اگر خود محنت کریں. اور اللہ کی رحمت سے بڑا ہی زرخیز ملک ہے ہمارا, انڈسٹری کے حوالے سے بھی اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اور ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی جی. اللہ کی رحمت ہے جی, 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی بندہ یہ کہے جی کہ میرے پاس کام نہیں ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جی. تو یہ میں تھوڑا ایم سوری. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ملک جمیل صاحب نے ابھی یہ جو بات کی اور یہ اس حوالے سے یہ بتایا کہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو اس پاکستان کے اندر تمام ڈپارٹمنٹس اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے مددگار بن جائیں گے. اس کو ہم دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ ان کا کام ہی یہی ہے, اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتا ہے. جب آپ اپنی مدد خود کریں گے, جب آپ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آگے نکلیں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جیسے ہی بچہ BA MA یا FA کرتا ہے اس کو گورنمنٹ جاب میں لے کے جانا ہے. یہ گورنمنٹ جاب جو ہے یہ آپ کو سب پاکستانیوں کو نہیں دی جا سکتی. لیکن آج ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے اس مارکیٹ کے اندر آ جائیں, اور کوئی چنے بیچے گا تو وہ کل چنوں کی فیکٹری کا مالک بنے گا. اگر کوئی شخص ایک لوٹے بیچ رہا ہے تو وہ کل بہت بڑی پلاسٹک کی فیکٹری کا مالک بن سکتا ہے. لیکن یہ آج سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے, آنے والے وقت میں ان کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ اسی ایبٹ آباد کے اندر ایک شخص شاپر بیچا کرتا تھا. آج ان کی بہت بڑی انڈسٹریز ہیں, 4 انڈسٹریز ہیں ان کی. وہ شخص جو ہمارے ایبٹ آباد کے اڈے کے اندر شاپر بیچا کرتا تھا, آج ان کی انڈسٹریز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ نہیں تھے, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی محنت کی, اور اس محنت کے صلے میں اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا. ہمارا آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آبشار نیوز میں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ناصر عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.